بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت گھر میں پڑی ہو، وہ ہمارے گھر میں پڑی ہو، محلے داروں کے گھر میں پڑی ہو یا رشتہ داروں کے گھر میں پڑی ہو، تو جو آواز کان میں سب سے پہلے گونجتی ہے، سنائی دیتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میت کو غسل کون دے، یا یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائیں، وہ آ کر میت کو غسل دیں۔ میری آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے کہ میت کو غسل کون دے۔ آیا یہ مولوی کی ذمہ داری ہے یا کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرحوم کو غسل دے کر رخصت کرے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو غسل دے، نماز جنازہ پڑھائے۔ بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو غسل دے اور جنازہ پڑھائے۔ بھائی فوت ہو جائے تو بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کو غسل دے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر یہ تینوں رشتے نہیں ہیں تو پھر چاچا، ماما، تایا، پھوپھا، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بھتیجے، بھانجے کو غسل دیں۔ اور اگر چاچا، تایا، ماما، پھوپھا یا کوئی اور عزیز انتقال کر جائے تو پھر بھتیجوں اور بھانجوں کا حق ہے کہ وہ اپنے چاچو کو، ماموں کو، تایا کو، پھوپھا کو غسل دیں۔ اگر یہ رشتے بھی نہیں ہیں تو پھر اہل محلہ میں سے سب سے متقی اور پرہیزگار اور نمازی شخص دیکھا جائے گا، وہ میت کو غسل دے۔ اس کے بعد کہیں جا کر مولوی کی باری آتی ہے۔ میت کو غسل دینا یہ مولوی کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ امام مسجد کا حق ہے کہ وہ جا کر میت کو غسل دے۔ کیوں دے؟ جب میت کی ہر شے پہ آپ قبضہ کر رہے ہو، آپ قابض ہو رہے ہو، میت کی ہر چیز پر تم نے عیاشی کرنی ہے، اس کے بینک بیلنس پر، اس کے مکان پر، اس کے گھر پر، اس کی کوٹھی پر، اس کے لیپ ٹاپ پر، اس کے موبائل پر، اس کی گاڑی پر جب تم نے قبضہ کرنا ہے تو غسل بھی تم دو نا۔ مولوی غسل کیوں دے؟ مولوی کو تو تم میت کے اترے ہوئے کپڑے دے رہے ہو، تم تو وہ صابن بھی گھر میں نہیں رکھتے جس صابن سے میت کو غسل دیا جاتا ہے، وہ بھی تم کہتے ہو کہ مولوی کے گھر پہنچا دو۔ کیوں؟ ساری زندگی تمہیں جس نے پالا پوسا، خون پسینے کی کمائی سے تمہاری پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، آج جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو تمہیں اس کے بدن سے لگے ہوئے صابن سے بھی کراہت آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، اور تم اس کے قریب نہیں جا رہے ہو کہ کہیں وہ تمہیں پکڑ نہ لے، جکڑ نہ لے۔ نہیں پکڑے گا۔ یہ تمہارا حق ہے کہ اپنی میت کو غسل دو، نہ یہ محلے داروں کا حق ہے، نہ محلے کی مسجد کے مولوی کا حق ہے کہ وہ تمہاری میت کو غسل دے۔ تم نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، موبائل، لیپ ٹاپ پہ، گاڑی اور مکان پہ، تو حق بھی تمہارا ہے کہ تم غسل دو۔ جو محلے کے مولوی کا حق نہیں ہے۔ میں خود مولوی ہوں، امام مسجد ہوں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ میت کے اترے ہوئے کپڑے، حالانکہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو یہاں سے بالکل آگے سے میت کے کپڑوں کو کھولا جاتا ہے، یا تو پھاڑ دیا جاتا ہے یا کینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ پھٹے اور کٹے ہوئے کپڑے مولوی کے گھر آتے ہیں، ہم مولوی کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ مولوی لیپ ٹاپ نہیں لے سکتا، مولوی موبائل نہیں لے سکتا، مولوی مرنے والے کی گاڑی نہیں لے سکتا؟ ان سب چیزوں پہ تمہارا حق ہے، اور نہلائے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، قبرستان جائے مولوی، دفنانے کے بعد دعا کرے مولوی، تو تم کس کام کے لیے ہو؟ تم صرف مرنے والے کی اشیاء پر عیاشی کرنے کے لیے، اس کے مال و زر پہ عیاشی کرنے کے لیے، اس کا لیپ ٹاپ، موبائل، مکان، گاڑی پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ یہ ٹرینڈ بدلو۔ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ وہ غسل دیں۔ ہاں وہ آ جاتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کی خدمت کرو کہ آپ کی مہربانی کہ جو کام ہم نہ کر سکے، ہمیں جو کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ کام مولانا صاحب آپ نے کیا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ کم از کم نماز جنازہ درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لے۔ نماز جنازہ 99% لوگوں کو نہیں آتا۔ پتہ نہیں کہ بچے کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اگر نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نابالغ بچی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟
100% لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ بچی اور بچے کے نماز جنازہ میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور بالغ یعنی مرد و عورت کے نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو خدا را مسلمان بنیں، اور یہ بنیادی اسلام کی جو چیزیں ہیں، اسلام کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کو یاد کیجئے، میت کو غسل دیجئے، کفن دینے کا طریقہ سیکھیے، نماز جنازہ پڑھانا سیکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اب اس کے بعد جو ویڈیو میں بناؤں گا اس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر نہیں آتا تو اگلی ویڈیو میں آپ میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔